اللہ جل مجدہ نے فرمایا اور تم سے نہ تو یہودی اور نہ عیسائی راضی ہوں گے جب تک تم ان کا دین اختیار نہ کر لو۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے، اور اگر اے پیغمبر آپ نے اپنے پاس علم یعنی وحی خداوندی کے آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کا اتباع کیا تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ دوستان محترم، یہ آیت مقدسہ ہمیں ایک ایسا فکر انگیز پیغام دے رہی ہے، ایسا دو ٹوک اور حتمی پیغام دے رہی ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے اندر ایسی ہدایت موجود ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرما دیا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات پر عمل کیا، کن کی خواہشات پر؟ یہود و نصارہ کی خواہشات پر، تو آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ دوستان محترم، یہاں پہ اگر میں اس بات کا تذکرہ نہ کروں کہ یہ یہود و نصارہ کون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، جو انبیاء کی امتوں میں سے تھے، دیندار ہونے کے دعوے دار تھے، اور انہی سے اللہ جل مجدہ نے اسی قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ آؤ اس چیز پہ جمع ہو جائیں، اس چیز پہ اکٹھے ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ اور جب اس مشترک چیز کو بیان فرمایا تو پتہ چلا کہ وہ دین ہے، یعنی دین ایک ایسی چیز تھی جو یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان مشترک تھی۔ یہ وہ یہود و نصارہ تھے، اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو گویا انہوں نے دین کا انکار کیا، اور جب دین سے انکاری ہو گئے تو ان کے دین کی کوئی حیثیت نہ رہی، حتیٰ کہ اللہ جل مجدہ نے فرما دیا کہ اے پیغمبر
تم جب تک ان کا دین اختیار نہیں کرو گے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ پتہ چلا اب ان کا دین اور ہے، پیغمبر کا دین اور ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا دین وہی تھا جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور پھر انہیں دعوت دی کہ آؤ اس چیز پہ اکٹھے ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ اور جب وہ انکار کر گئے تو اب اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اب ان کا اور تمہارا دین ایک جیسا نہیں، اب تمہارے درمیان قدر مشترک باقی نہیں رہی۔ اب اگر تم ان کی خواہشات پہ چلے، کیونکہ وہ اس سے کم پہ راضی نہیں ہوگے کہ تم ان کا دین قبول کرو، لہذا ان کے دین پہ چلنا گویا ان کی خواہشات پہ چلنا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر اے نبی آپ بھی اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو آپ کا حامی اور مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ دوستان محترم، یہ بتانا اس لیے مقصود تھا، اس لیے ضروری تھا کہ یہود و نصارہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہود و نصارہ عام لوگ نہیں تھے کہ ان کی اتباع سے منع کیا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ خاص لوگ تھے۔ جب تک ان تک دعوت نہیں پہنچی تھی، دعوت پہنچ گئی، انہوں نے انکار کر دیا، اب وہ خاص نہ رہے، اب ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ رہی، حتیٰ کہ ان کا دین الگ ہو گیا، مسلمانوں کا دین الگ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔